کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر دیا، اور برباد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو برباد کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اس دن اللہ تعالیٰ نہ تمہارا مال دیکھے گا نہ تمہاری اولاد دیکھے گا، صرف قلب سلیم ہے جو تم اللہ کے پاس لے کے جاؤ گے۔ یہ جو قلب سلیم ہے یہ ایک ایسا دل ہونا چاہیے جو کہ برائیوں سے صاف ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل کے اوپر ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، اور پھر جب وہ دوسرا کرتا ہے تو دوسرا پڑ جاتا ہے، پھر تیسرا کرتا ہے تو تیسرا پڑتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے پورا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہے پورا جسم خراب ہے۔ کیا ہے وہ؟ ہوا قلب، وہ تمہارا دل ہے۔ دل کی اصلاح کر لو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے لباس کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی حالت کو دیکھے گا قیامت والے دن۔ آپ نے میک اپ کہاں سے کروایا ہے، آپ نے کس ڈیزائنر کے کپڑے پہنے، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ کو یہ غرض ہے کہ آپ کے دل کے اندر کی حالت کیسی ہے، کیا آپ قلب سلیم لے کر جا رہے ہیں یا نہیں لے کے جا رہے، نفس مطمئنہ بن کے جا رہے ہیں یا نہیں بن کے جا رہے، یہ چیک کرنا ہے۔ وہ کیسے بنیں گے؟ اپنا تزکیہ کرنا ہے۔ تزکیہ کیا بلا ہوتی ہے بھائی؟ تزکیہ ہوتا ہے نفس کا صفایا، دل کو صاف کرنا۔ کیسے؟ یعنی جب گناہ جو ہیں وہ آپ کے دل کے اوپر جگہ پکڑ لیا، انہوں نے جڑیں اپنی اندر ڈال دی ہیں، تو آپ دل کو اب صاف کریں گے، ایک ایک کر کے برائی باہر نکالیں گے۔ مثلا دل کے امراض کیا ہیں؟ پہلے تو یہ بڑا اہم سوال، دل کے امراض کیا ہیں؟ دل کے امراض میں سے ایک مرض جو ہے مثال کے طور پہ وہ ہے انسان کے دل میں حسد کا ہونا، جیلسی، انوی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے اندر حسد ہے تو آپ نے حسد کو اپنے اندر سے باہر نکالنا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے میرے اندر غصہ بہت زیادہ ہے، مجھے غصہ بہت آتا ہے، میرے اندر یہ مسئلہ ہے، میرے اندر یہ پرابلم ہے، تو پھر آپ غصے کو نکالنے کی ایکسرسائز کریں گے کہ میں ایک ایسا شخص ہو جاؤں جو کام ہو، ریلیکسڈ ہو۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری ایگو بہت بڑی ہے، میرے اندر تکبر بہت زیادہ ہے، میرے غرور بہت زیادہ ہے، میں لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہوں، اور پھر میرے الفاظ اور میرے اعمال اس کی عکاسی بھی کرتے ہیں، تو پھر تکبر کو نکالنے کا کوئی طریقہ ہے۔ ہماری امت میں ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں، بڑے بڑے امام گزرے ہیں جو اپنے ساتھ ایک بندے کو ہائر کر لیتے تھے، ایک بندے کو نوکری پہ ساتھ رکھتے تھے کہ تو نے سارا دن مجھے برا بھلا کہنا ہے، سارا دن تو نے مجھے تانے دینے کہ تو فلانا ہے، تو کیا بڑا، تو فنے کہاں آیا بیٹا، تو ہر بندے مطلب آپ نے مجھے کرٹیسائز کرنا ہے، سارا دن تانے دو، گالیاں نکالو، برا بھلا کو، اور میرا کام ہے کہ میں غصہ پی جاؤں اور میں اپنے آپ کو حقیر سمجھوں۔ 2 مہینے تو میرے ساتھ ہو، یہ لو میرے سے سیلری پکڑو، 2 مہینے تم نے میرے ساتھ چلنا ہے اور سارا دن میری انسلٹ کرنی ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے میرے اندر ایک پرابلم ہے، میں اپنے آپ کو بہت فنے خواہ سمجھتا ہوں، یا مجھے غصہ بہت جلدی آتا ہے، تو تمہارے ساتھ میں پریکٹس کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں پیسے دوں گا کیونکہ میرے لیے اپنے اندر سے اس ایب کو نکالنا بہت ضروری ہے۔ گالیاں میں کھا لوں گا، انسلٹ بھی کھا لوں گا، تانے بھی سن لوں گا، لیکن اس ایب کو نکالنا ضروری ہے۔ تزکیہ کرنے کے لیے میں کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں نے تزکیہ کرنا ہے اپنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ کو تمہارا مال نہیں چاہیے، اللہ کو تمہاری اولاد نہیں چاہیے، اللہ صرف دیکھا تمہارے دل کی حالت کیا ہے۔ کیونکہ مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، یہ بات سمجھ لیں کہ ہمارا دل جو ہے نا، اس کی انویزیبل دنیا کے اندر سے ہمارے اعمال نکلتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دل جو ہے نا وہ ایک ہنڈیا ہے۔ دل کیا؟ ایک ہنڈیا ہے، اور ہنڈیا کے اندر جو بھی پک رہا ہوتا ہے نا دل کے اندر، وہی انسان کی زبان سے باہر نکلتا ہے، زبان اس کا چمچ ہے۔ آپ کے اندر مطلب اندر آپ کے بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، نفرت ہے، تو زبان سے آپ کیا اچھی باتیں کریں گے، یہ بغض آپ کا باہر نکلے گا نہ چاہتے ہوئے۔ ویسے آپ ہو سکتا ہے اوپر سے بہت بناوٹ کر رہے ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں آپ ٹونٹ مار ہی دیں گے کسی کو، کہیں نہ کہیں آپ تنزیہ بات کر ہی دیں گے، کہیں نہ کہیں آپ انسلٹ کر ہی دیں گے، کہیں نہ کہیں آپ کسی کو بلیٹل کر ہی دیں گے، کیونکہ آپ کے اندر جو پک رہی تھی نا چیز، وہ چیز ہی خراب تھی۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔